أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 34 تا 34 تا 35 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. ابن کثیر میں حصہ دوم پڑھایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اور اس کے متولی اللہ اکبر متقی ہیں، اور متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. لہٰذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو. ان آیات کریمہ کی اب آسان تشریح. واقعہ یہ ہے کہ کفر اور شرک کے علاوہ ان کی ایک خرابی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو مسجد الحرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جو کہ پیچھے گزر چکا ہے ان سورہ کے ابتدا میں. لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے نکل جائیں گے تو ان پر جزوی عذاب آئے گا، جو بعد میں فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا، اور پھر آخر میں ان کو مکمل عذاب ہوگا. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. عنوان ہوتا ہے مسجد الحرام کے متولی متقی ہیں. اس کا دوسرا حصہ اب پڑھا جائے گا. فرمایا گیا کہ اہل مکہ سے جنگ ہوئی اور وہ بھوک اور مضرات کے عذاب میں مبتلا ہو گئے. مضرت کہتے ہیں تکلیف دہ. عذاب میں مبتلا ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کو عذاب سے مستثنا بھی کیا. پھر یہ بھی فرمایا کہ انہیں کیوں نہ عذاب کرے کہ مسجد الحرام سے وہ مسلمانوں کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں بلکہ متقی لوگ ہیں. اللہ اکبر. یہ لوگ اولیاء نہیں ہیں بلکہ متقی لوگ اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. حالانکہ یہی روکے جانے والے لوگ کعبۃ اللہ کے زیادہ اہل ہیں کہ اس میں نماز پڑھیں
طواف کریں اور کفار مسجد حرام سے مسجد الحرام کے اہل نہیں ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ مشرکین کو کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کو آباد رکھے، حالانکہ کفر ان کے دلوں میں جہاں گزین کر چکا ہے، ان کے سارے اعمال سلب کر لیے گئے ہیں اور دوزخ کا ایندھن ہے۔ مساجد تو وہ آباد رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور ہدایت یافتہ لوگ یقیناً یہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی راہ اور مسجد الحرام سے روکنے اور مکہ کے مسلمانوں کو مکے سے نکال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ کے اولیاء کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی لوگ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو جمع کیا اور پوچھا کیا کوئی غیر قریش بھی تم میں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ صرف ہمارے بھانجے، ہمارے حلیف، ہمارے غلام۔ تو آپ نے فرمایا حلیف، بھانجے اور غلام سب ایک ہی قبیلے کے ہوتے ہیں، یہ سب اولیاء ہیں، لیکن میرے اولیاء متقی لوگ ہیں۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو بھی ہوں، وہ جہاں بھی ہوں، پھر اس سے مجاہد مراد ہے۔ اس بات کا ذکر ہے کہ مسجد الحرام میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی عبادات بس یہی تھی کہ کعبے میں آ کر بھی یہ جانوروں کی سی سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، منہ میں انگلیاں رکھ کر سیٹیاں نکالتے تھے، رخسار تھپ تھپاتے تھے، تالی بجاتے تھے، بس اسی کو عبادت سمجھتے تھے، بائیں طرف سے طواف کرتے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت میں حرج پیدا کریں۔ اس طرح یہ لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ عبد الرحمن بن زید بھی یہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ سے یہ لوگوں کو روکتے تھے۔ اللہ اکبر۔